روزے بھی ہیں، حج بھی ہے، زکات بھی ہے، قرات بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، سارے اعمال ہیں، مگر وہ دین سے خارج ہو گئے۔ کیوں؟ کہ اس شخص نے جو بات کی اس بات سے ٹپکتا یہ تھا کہ اسے حضور کا حیا نہیں ہے۔ بس میں نے خاص لفظ بولا ہے، بے ادبی تو کی، مگر میں نے لفظ بولا ہے کہ اس کے طرز عمل سے یہ لگتا تھا کہ اسے آقا کا حیا نہیں ہے۔ چونکہ آقا کا حیا نہیں تھا، ادب نہیں تھا، اس حیا اور ادب سے معرومی کے باعث اس کے سارے اعمال غارت گئے۔ اس کے پاس اعمال ہی کوئی نہیں تھے جو غارت ہوتے، اس کو صرف حضور کا لحاظ تھا، حیا تھا، حضور کا خیال تھا، وہ اس کو ترا گیا۔ یہ دو طرح کے تعلق ہیں، ان کا موازنہ کرنے سے جا کے بات سمجھ میں آتی ہے کہ تعلق کی اصل کیا ہے۔ تعلق کی اصل نہیں ہے، تعلق کی فرع ہے، اصل شاخ ہے، اصل محبت ہے، اصل محبت ہے۔ یہ جو آپ ہر وقت نعت خوانی کرتے ہیں، نعت خوانی کرتے ہیں ہر وقت، ذکر رسول کرتے ہیں، یا ہم اب اس وقت کثرت کے ساتھ ذکر حسین کرتے ہیں، اگر کوئی کہے کہ یہ سارا دن ساری رات نعت خوانی کی، سارا دن ساری رات ذکر حسین کیا، یہ کون سی نماز ہے، یہ کون سا روزہ ہے، کون سا حج ہے، کون سی زکات ہے؟ تو سادہ بات ہے بابا، ہم نے کب کہا ہے کہ یہ نماز ہے؟ ہم نے کب کہا ہے کہ روزہ ہے؟ ہم نے کب کہا ہے کہ حج ہے، زکات ہے؟ تم تو کہتے ہو کہ یہ نماز نہیں، ہم بھی کہتے ہیں نماز نہیں، نماز کی نماز ہے۔ چونکہ ہم نے نماز پڑھی گئی، اور رب نے اللہ کے ذکر کو اور حسین کے ذکر کو نماز کا حصہ بنا دیا۔ کہو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو نماز میں حضور کا سلام رکھ دیا، تو سلام نماز کی نماز ہو گیا۔ اور آگے چل کے پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، محمد اور آل محمد پر درود و سلام رکھ دیا تو انہیں نماز کی نماز بنا دیا۔ گویا نماز ان کا ظرف بن گئی نا، برتن، اور حضور پر درود و سلام اور حضور کی آل پر، حسین پر درود و سلام وہ نماز کے برتن میں سجا دیے گئے۔ ہم نے کب کہا یہ نماز ہے؟ ہم تو نہیں کہتے یہ نماز ہے، ہم کہتے ہیں یہ صلاۃ نہیں ہے، ذکر فی الصلاۃ ہے۔ مقصود بات کا سمجھانا یہ چاہتا ہوں، نماز عمل ہے، عبادت ہے، اور ان کا ذکر محبت ہے، اور عمل اور محبت کی دونوں کی اہمیت میں نے سمجھا دی۔ عمل اور محبت دونوں کی اہمیت سمجھا دی۔ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی، اب آئیے تھوڑا قرآن مجید سے شروع کرتے ہیں اس مضمون کو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ذکر ہمیں نماز پہ لگایا، حج پہ لگایا، روزے پہ لگایا، زکات پر، جہاد پر، تمام عبادات پر، اعمال صالحہ پر ہمیں متعین کر دیا، امر دے دیا، لگا دیا۔ خود ان میں سے کوئی عمل نہیں کرتا، اللہ پاک خود ان میں سے کوئی عمل، ایک اس نے اپنے لیے چن لیا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، وہ رات دن محبوب کا ذکر کرتا رہتا، محبوب پہ درود و سلام بیچتا اور محبوب کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم آپ کا ذکر بلند کرتے رہتے۔ ہمیں 10 عبادتیں دے دی، 100 عبادتیں دے دی، ہم وہ کرتے رہیں، اس نے ایک ہی عمل چن لیا،
تم عبادتیں کرو، میں محبوب کی یاد کرتا رہتا ہوں، محبوب کا ذکر کرتا رہتا ہوں، محبوب پہ درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں۔ یہ تو پہلی بات آ گئی۔ اب اس کے بعد آگے اب دیکھیے قرآن مجید کے مضمون کا ایک جو باہمی ربط بین الآیات ہے، آیتوں کے درمیان ربط، جس سے مضمون کاملاً سمجھ میں آئے، یہ سورہ احزاب ہے، میں پڑھ رہا ہوں جو میں نے تلاوت کی، سورہ احزاب۔ مترجم لوگ کیا کرتے ہیں، آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، اور کسی مترجم کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ترجمے کے بعد اس آیت سے آگے پیچھے کے مضمون کو بھی جوڑے۔ مفسر تفسیر کرتے ہوئے بھی ربط بین الآیات کے کام کو زیادہ نہیں نبھاتے، ایک ایک آیت کی تفسیر کرتے چلے جاتے ہیں اور ان ساروں کو ایک مقام پر جوڑ کر کسی نتیجے پر نہیں پہنچاتے۔ تو بات ہوئی، اللہ پاک نے فرمایا اللہ اور اس کے سب فرشتے حضور پہ ہر وقت درود و سلام پڑھتے، اور درود و سلام پڑھنے کا مطلب ہے محبت سے حضور کو یاد کرتے، اور حضور کو اپنے ساتھ اللہ ملاتا رہتا ہے، قرب بڑھاتا رہتا ہے، اور ذکر اونچا کرتا رہتا ہے۔ یہ کیا ہے، کس لیے کرتا ہے؟ دوسرے مقام پر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ نہیں، یہ نہیں کہا، فرمایا آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا، کرتا سب کچھ اس لیے ہوں محبوب کے تو راضی ہو جائے۔ محبوب آپ کو خوش کرنے کے لیے، آپ کو راضی کرنے کے لیے، اور کوئی مقصود ہی نہیں ہے۔ یہ مرکزی خیال ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو عمل حضور کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے اس سے حضور کو راحت ہوتی، اس سے حضور علیہ السلام کو راحت ہوتی، تو اس کا اجر دے دیا۔ اب اس کے برعکس فرمایا، اب دوسرا اینگل، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ اب اذیت ایک احساس ہے، تو اللہ پاک احساس سے پاک ہے یا اس کے احساسات ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کوئی فیلنگز ہیں، اس کے احساسات ہیں؟ جی وہ محسوسات کے تابع ہے یا اس سے ماورا ہے؟ تو اذیت کیا ہے؟ اذیت کیا ہے؟ اذیت دینا، راحت دینا، یہ تو احساسات کی چیز ہے۔ تو اللہ کو تو کوئی اذیت نہیں دے سکتا۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ بات تو ہے، مگر یؤذون اللہ، جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں۔ اذیت کا مطلب ہے ٹارچر دینا۔ کیا؟ ٹارچر کرنا۔ اللہ کو کیا ٹارچر ہے؟ اس کو کیا اذیت ہے؟ اس نے فرمایا مجھے تو نہ کوئی اذیت دے سکتا ہے نہ دی جا سکتی ہے، میں تو اپنی اذیت کو مصطفیٰ کی اذیت کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں۔ جو میرے محبوب کو اذیت دیتا ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے۔ یؤذون اللہ ورسولہ، تو معنی دراصل یہ ہے کہ جو میرے محبوب کو اذیت دیتا ہے، جو لوگ میرے محبوب کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، محبوب کو، حضور علیہ السلام کو جو لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ دنیا اور آخرت میں ہر جگہ ان پر لعنت بیچتا ہے۔ ایسے اللہ نے جو سزا مقرر کی وہ دنیا اور آخرت میں لعنت مقرر کی۔ اب تھوڑا فرق سمجھا دیتا ہوں، اگر کوئی